اچھا بھائی مفتی صاحب، میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ مالدار ہیں، اڑے تو پھر آپ بھی مسجد مدرسے سے وظیفہ اور مسجد کا گھر کیوں لیتے ہیں؟ یار دنیا میں کوئی شخص، اول تو آپ کو کیسے پتا چلا میں مالدار ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے، میں تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی کروڑ پتی سمجھتا ہوں۔ جب میرے پاس ایک پھٹ پٹی سی بائک تھی، میں تو ہوں مالدار، اب بھی ہوں، اب تو پہلے سے اللہ نے بہت زیادہ دے دیا نا۔ آپ کو کیسے پتا چلا مالدار ہوں میں؟ ایک بات۔ دوسری بات، اگر ہوں تو کسی خدمت کے عوض میں کوئی وظیفہ لینا ناجائز ہو گیا ہے کیا؟ یعنی امام غریب ہو تو تنخواہ لینا جائز ہے، غریب نہیں ہے تو تنخواہ لینا جائز نہیں ہے؟ یہ کون سا کس کا فتویٰ ہے بھائی یہ؟ تو یہ کہاں سے نکلا؟ اور دوسرا، میری جو تنخواہ ہے نا مسجد میں، وہ اگر آپ کو پتا چلے تو آپ بولو کہ تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ اس میں گٹکا بھی نہیں آتا آج کل، سمجھ رہے ہو؟ تو وہ گٹکا بھی نہیں آتا اس میں۔ اور مدد جامعۃ الرشید سے جو میری تنخواہ ہے وہ بھی اگر میں آپ کو بتا دوں تو، اور کتنے سال میں 23 سال پڑھا رہا ہوں، 23 سال کے بعد تو کہاں تنخواہیں پہنچ جاتی ہیں کسی ادارے میں۔ تو علماء بیچاروں کی ایسے ہی، وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو عار دلائی جائے کہ آپ تنخواہ کیوں لے رہے ہو۔ وہ جو لے رہے ہیں وہ بہت ہی آپ سے بھی زیادہ مختصر ہے وہ۔ اچھا، اور پھر چھٹیوں پہ کٹتی ہیں تنخواہیں ہماری جامعۃ الرشید میں، ہماری ہر گھنٹے کی غیر حاضری لگتی ہے، 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے نا تو اس 1 منٹ کی بھی تنخواہ کٹتی ہے جامعۃ الرشید میں۔ تو مجھے تو صرف رمضان میں پتہ چلتا ہے میری تنخواہ کتنی ہے، کیونکہ وہ چھٹیوں کی تو پوری تنخواہ ملتی ہے، باقی تو 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو اس کی تنخواہ کٹے گی۔ تو یہ تو علماء، اور میں تو چلو اللہ نے مجھے دوسرے بھی وسائل دیے ہیں کمانے کے، لیکن جو دیگر علماء ہیں ان بیچاروں کی حالت تو حکومت سے تعلق 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے چاپلوسی کے لیے، اس میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا مکھن لگاؤ، پھر یہ کاغذ اپنے نام کروا لو، یہ اپنے نام کروا لو۔ تو ہمارے جو شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں، ان کے تو بیٹے بھی مدرسے سے ان کا تعلق نہیں ہے، انہوں نے تو وصیت کی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے مدرسے کے محتمم نہیں بنیں گے، مدرسے میں کسی قسم کا انتظام ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ حالانکہ ان کے بیٹا میرا شاگرد ہے، میرا خیال ہے جامعۃ الرشید میں نہیں کہہ رہا سب سے نیک وہی ہے، یہ دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن جو بھی اس سے ملے گا وہ کہے گا بہت نیک ہے یہ۔ رمضان میں ایک دن میں 15 پارے پڑھنے کا معمول ہے، دینی علوم بھی ہیں، دنیاوی علوم بھی ہیں، بہت سی استعداد ہے۔ تہجد جو ہے نا، تراویح تہجد، ہم دیکھیں، ہم سفر کیا ان کے ساتھ، اور بڑی خدمت گزار، تو ہونا تو چاہیے یہی بنے۔ انہوں نے وصیت کی یہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑا، نہ اپنے لیے ایک بالغ زمین پراپرٹی ان کے پاس نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوتا ہے، کبھی دیکھا کہ اس کے پاس ایک بالغ زمین بھی نہ ہو؟ وہ تو کروڑوں کروڑوں کی جائیدادیں بنا لیتے ہیں، تو ایک بالغ بھی زمین ان کے پاس نہیں ہے۔ کوئی گفٹ لا کے، ایک دن میرے سامنے کسی نے پلاٹ ان کو گفٹ دیا، اسی وقت انہوں نے آگے صدقہ کر دیا، وہ پورا پلاٹ مدرسے کے نام کر، مدرسے کو گفٹ دے دیا۔ وہ کوئی محتمم دیکھا جو اتنا مدرسے کو اپنا مال اتنا دے رہا ہو؟ تو ہمیں جن بزرگوں سے تعلق ہے نا بھائی، جن سے ہم بیعت ہیں، وہ بڑے خاندانی قسم کے بزرگ ہیں۔ ایسے ہی تھوڑی ہم نے 23 سال کسی سے تعلق، بلکہ 23 بھی نہیں، 29 سال میرا ان سے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، جامعۃ الرشید کی انتظامیہ جو مفتی حضرت مفتی صاحب ہیں، تو اتنا کلوز ہونے کے بعد تو انسان رائے قائم کرنے کا حقدار ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں لا نزکی علی اللہ احد، ہم یہ نہیں کہہ رہے 100% کامل دنیا میں ہر شخص ہوتا ہے، ان کی پالیسیوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، سب کو ہو سکتا ہے، پالیسی غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، انسان ہے بھائی، غلطی کا امکان ہے، ہو سکتا ہے جو پالیسیاں چل رہے ہیں شاید غلط ہو جائے، اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے، لیکن صحیح بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کے پاس جب آپ بیٹھو تو آپ کے ہر اشکال کا ان کے پاس جواب ہے۔ تو یہ ایک فضول بات بہت زیادہ چلائی مفتی صاحب میری ہو گیا میرے بھائی مفتی صاحب۔ قرآن میں ولو اننا 8ویں پارے میں دوسرے صفحے پر لکھا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کون سی آیت؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کیوں نہیں کی؟ ان کو موقع ہی نہیں ملا بھائی، یہودیوں نے اتنا تنگ کر کے رکھا تھا کہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، لیکن جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، سمجھتے؟ اور علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ وہاں دفن ہوں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، وہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور 4 شادیاں ہی کریں گے ایسا لگتا ہے، کیونکہ پیغمبروں کی سنت کثرت سے نکاح ہے، 4 سے زیادہ اس لیے نہیں کریں گے کہ شریعت پہ کس کی عمل کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ باغ فدق کے مسئلے کو ایک مخصوص طبقہ ہمیشہ سے اچھالتا ہے، اس کی وجہ سے حضرت ابوبکر حضرت عمر پر بہت تنقید کی جاتی ہے، مہربانی فرما کر روشنی ڈالیں۔ بھائی اب بعض لوگوں کا مذہب ہی یہی ہے،
حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابو بکر پہ اعتراض کرنا، ان کو الزامی جواب دیا کریں کہ اگر یہ واقعی ایسا مسئلہ تھا جیسا یہ بیان کرتے ہیں تو سیدنا علی تو زندہ تھے، حضرت فاطمہ کے شوہر، وہ کیوں دونوں بزرگوں کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے؟ وہ کیوں ہمیشہ مشوروں میں ان کے ساتھ شریک رہے؟ وہ بھی ان کو مشوروں میں شریک کرتے رہے۔ حضرت علی کا تو حضرت عمر بہت احترام کیا کرتے تھے، اور حضرت علی بھی حضرت عمر کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ جتنے فیصلے ہوئے سب میں حضرت علی شریک ہیں۔ پھر حضرت عمر نے جو 6 افراد کی کمیٹی بنائی کہ میرے بعد ان 6 میں سے خلیفہ ہوگا، اس میں حضرت علی کو، تو کتنے اچھے تعلقات تھے آپس میں۔ تو اگر یہ وراثت کا اتنا بڑا جھگڑا ہوتا ہے جتنا پیش کیا جاتا ہے تو اتنے اچھے تعلقات ہوتے۔ تو یہ مدعی سوس گواہ چوس والی بات ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو شوہر تو اپنی زوجہ کی طرف سے لڑتا ہے نا۔ اگر حضرت فاطمہ پہ معاذ اللہ ایسا ظلم ہوا ہوتا تو سیدنا علی تو کھڑے ہوتے نا اس میں۔ تو حضرت فاطمہ کو غلط فہمی تھی، حضرت ابو بکر نے حدیث سنا دی کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ وہ کیا لالچ کریں گے؟ جو سارا سامان نبی کی خدمت میں لے کر آ گئے، صحیح حدیث ہے نا، نبی نے ان کا سارا، انہوں نے ایک موقع پہ حضرت ابوبکر سارا سامان لے کر آ گئے، نبی نے پوچھا کہ گھر میں کچھ چھوڑا؟ فرمایا اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے۔ تو کیا وہ ایک باغ، اور وہ بھی نبی کی بیٹی کا، وہ قبضہ کر کے بیٹھیں گے؟ کوئی کامن سینس کی بات ہے یہ؟ غیر مسلم کے ناپاک کپڑے دھو کر استعمال کر سکتے، کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ یہ لنڈے کا سارا مال جو استعمال کرو، کیا حاجیوں کا مال ہے کیا یہ؟ نکاح کی قسم کھانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یا قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، قسم ٹوٹ جائے گی۔ نکاح کی قسم کیا الفاظ کیا تھے؟ اگر طلاق کی قسم کھائی ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو بیوی کو طلاق، تو اس کام کرنے سے طلاق ہو جائے گی۔ باقی نکاح کی قسم کیا ہوتی ہے؟ قسم کا کفارہ اگر ٹوٹ جائے تو 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ، یا ہر غریب کو 2.25 کلو گندم دے دو، یا ایک ہی غریب کو 10 دنوں میں 2.25 کلو گندم تقسیم کر کے دے دو، تو اس طرح سے قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ اگر خود غریب ہو تو پھر 3 روزے لگاتار رکھ لو۔ عورت کے مرنے کے بعد شوہر سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جی ہاں ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو تو کہیں اور شادی کس خوشی میں کرتی ہے؟ وہ مرتا ہے شوہر تو 4 مہینے 10 دن کے بعد کہیں اور شادی اس لیے تو کرتی ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس سے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مرد جب مرتا ہے نا، عورت جب مرتی ہے تو فوراً ٹوٹتا ہے نکاح، مرد جب مرتا ہے تو نکاح تو ٹوٹتا ہے لیکن من وجہن باقی رہتا ہے، کیونکہ عدت میں کچھ احکام نکاح والے باقی رہتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں نکاح تو ٹوٹ گیا لیکن من وجہن بعض نکاح کے حکام ابھی باقی ہیں، کہ اسی شوہر کی وجہ سے اب وہ گھر کی 4 دیواری سے نہیں باہر نکل سکتی، زینت اختیار نہیں کر سکتی، وغیرہ وغیرہ۔ الکوہل والا پرفیوم کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں جی الکوہل والے جتنے اسپرے اور پرفیوم ہیں کیا انہیں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نیز اس سے نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟ نام ہی نہیں لکھا جی۔ الکوہل والے جتنے بھی پرفیوم ہیں سب استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ الکوہل جو ناپاک ہے وہ صرف وہ الکوہل ہے جو کھجور یا انگور کی بنی ہوئی ہو۔ تو آج کل الکوہل کوئی بھی کھجور یا انگور کی نہیں بنتی کیونکہ بہت مہنگی پڑتی ہے وہ۔ تو عام الکوہل جتنی بھی ہیں وہ کھجور انگور کے علاوہ چیزوں کی بنتی ہیں، لہذا الکوہل کا خارجی استعمال بالکل جائز ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے۔